کشمیر کمیٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں کہ کیا پروگریس کشمیر کے بارے سے یا کوئی تھوڑی سی. دیکھیں کشمیر کے حوالے سے سنس ڈے ون جب سے میں آیا ہوں میں اس پر بات بھی کر رہا ہوں. پرانی کشمیر اور اب کشمیر کمیٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے شاید آپ میرے جتنے انٹریکشن سیشنز ہوئے ہیں چاہے وہ نیو یارک میں ہوئے ہیں چاہے یہاں ہوئے ہیں آج میں نے جان بوجھ کے وہاں اس ٹاپک پہ کم آیا ہوں بیکاز یہاں پہ پہلے آپ میری پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی جو یہاں پہ ہم پہلے ایک ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی سنے گا. اگر ہم آپس میں تقسیم ہیں تو اگر میں کتنی ہی کشمیر پہ کسی چیز پہ بات کیوں نہ کروں. نمبر ون کشمیر کمیٹی نے ایڈوائزری بورڈز بنا لی موفا کے ساتھ. ایڈوائزری بورڈ کا کیا مقصد ہے؟ ایڈوائزری بورڈ کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک کمپنی بناتے ہیں تو آپ فائنینس ایڈمنسٹریشن مارکیٹنگ اسی طرح مختلف جتنے بھی اس کاروبار سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو الگ الگ تقسیم کریں. یعنی بیٹی کی اپنی ڈیوٹی ہے بیٹے کی اپنی ڈیوٹی. پارلیمان کا کام ہے جو کہ عوام کی آواز ہوتی ہے. پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ ملک کی مفادات کو گلوبلی دنیا میں سامنے رکھو اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے ذریعے اپنے مفادات کو حاصل کرو. پارلیمان کا یہ کام ہے کہ وہ ملک کے آئین ملک کی آئیڈیالوجی کے علاوہ ملک کے لوگوں اور ملک کے معاملات کے لیے قانون سازی بھی کرے اور دنیا میں اگر کہیں پہ کوئی مسائل ہیں اس ملک کے حوالے سے تو پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے لابینگ کے پراپر چاہے وہ لابینگ کا فارن پالیسی کا کام منسٹری فارن افیئرس کا ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کے انڈر ہے. جب تک اسپیکر نہ چاہے تو پرائم منسٹر بات نہیں کر سکتا. جب تک پرائم منسٹر اسپیکر نہ چاہے تو فارن منسٹر بات نہیں کر سکتا. فارن منسٹر آنسریبل ہے. کمیٹیز اسٹینڈنگ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں آف سینٹ ایز ویل ایز نیشنل اسمبلی. پھر ان کو بلایا جاتا ہے وہ بریف کرتے ہیں پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پارلیمنٹ ایز اے سپریم باڈی تمام ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے. ہم نے جب کشمیر کے اوپر دیکھا تو اس پر کشمیر کمیٹی 93 میں بنی تھی. اس نے سوائے پریس ریلیزز اور میٹنگ کی کچھ کیا نہیں. جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہوا اس کی فائر فائٹنگ ریبٹل بس. ہم نے کشمیر کا مقدمہ لڑنا تھا. کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑیں گے؟ نمبر ون دنیا میں قومیں نیریٹو بلڈنگ کیسے کرتی ہیں؟ میڈیا کے علاوہ یونیورسٹیز ایکیڈیمیا میں ہارورڈ اسٹینفورڈ جتنی ٹاپ ناچ یونیورسٹیز ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین کیوں نہیں گئے ان پروفیسرز کے ساتھ along with the stakeholders کیوں بیٹھے نہیں؟ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کیوں نہیں کیے؟ یونیورسٹی کے پروفیسر جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ان کو کیوں نہیں کہا کہ آپ ایسے ریسرچ پیپرز لکھیں کہ ہارورڈ اسٹینفورڈ مجبور ہو جائے اور اس پہ کام شروع کرے؟ توجہ نہیں تھی. جب توجہ نہیں فار ایگزامپل آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں کرکٹ میں جب ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی تو آپ کے باڈی آرگن کے مسلز اگر فٹ نہیں ہیں تو ہر ایک باڈی آرگن کو ایک آپ نے اکوپ کرنا ہے تاکہ آپ کی باڈی سپر ایتھلیٹ کی بنے اور پھر آپ 100% دے سکیں. اگر آپ اوپر باڈی آپ کی سالڈ ہے اور آپ کی ٹانگیں لوور کافز کمزور ہیں آپ کو جوائنٹس آپ کے صحیح نہیں ہیں آپ وہ ٹریننگ نہیں کرتے یو ول نیور بی ایبل ٹو کمپیٹ. تو اسی طرح ہم نے ایکیڈیمیا پھر ہم نے ڈیجیٹل فرنٹ. آج گوگل آج ایپل آج فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر پہ انڈین نیریٹو پریویل کر رہے ہیں. کوئی بچہ کوئی پارلیمنٹیرین کوئی شخص دنیا میں کشمیر پہ ایکسپلور کرنا چاہے جیسے ہی جاتا ہے انڈین نیریٹو آتا ہے. ویئر ایم آئی میرا نیریٹو کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے ڈیجیٹل فرنٹ پہ کام ہی نہیں کیا. لسی پی کے سو رہے تھے. اس کو وہ آئی ٹی ایکسپرٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں رینونڈ ہیں ان کو بنایا نہیں. ٹیم ورک. تو جب میں کام نہیں کروں گا میدان خالی ہوگا وہ گول داغتا رہے گا اور مجھے کوئی پوچھے گا نہیں. تھرڈ کلچرل فرنٹ.
امیتابھ کو, شاہ رخ کو, سلمان کو کیا ضرورت تھی کہ کلچرل ٹروپس لے کے آ رہے ہیں, دنیا کے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اور اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ فلم انڈسٹری, ایک فلم بنائی شاہ رخ خان نے, مائی نیم از خان, 57 اسلامی ممالک وہ نہیں کر سکے جو ایک فلم سے وہ کر گیا. وہ کلچرلی اپنے آپ کو اون کرتے ہیں اور اس پر انویسٹ کرتے ہیں. میرا نصرت فتح علی خان قوالیاں گاتا رہا, کسی نے اس کو پوچھا نہیں. اسٹیفن اسپیلبرگ اور انڈیا کا ٹھپا لگا, انسٹنٹ سیلیبریٹی بن گیا. رات فتح علی خان, علی ظفر, عاطف اسلم, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, اسی طرح ریشما, انڈیا کا ٹھپا لگا. تو میں اپنی ہیروز کیوں نہیں بنا رہا؟ جہانگیر خان دنیا میں the only super athlete in contemporary world, unbeaten 500 plus matches. 555. ہاں, کسی نے پوچھا نہیں. جان شیر خان, یعنی ہمارا دنیا آپ کو کہتی ہے کہ فلائنگ اور سمیع اللہ, شہباز شیری, یہ وہ لوگ تھے. ہم نے ہیروز کیوں نہیں بنائے؟ لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ پلیز. میں دیکھیں نا جی, میں جواب, اب اگر میں جواب نہ دوں نا تو پھر لیٹ می کمپلیٹ. ایک ہی جواب دینا. اچھا, اگلی چیز کلچرل فرنٹ پہ اسٹوری ٹیلنگ. مثال کے طور پہ ہاف ویڈوز. What is half widows? Are you aware of that? Half widows جس کا شوہر زندہ مردہ نہیں پتا اس کو. Pellet guns effecties. What is pellet guns? وہ جو چھلے لگے تھے ان کے منہ پہ. You cannot use pellet guns against animals. They are using it against humans. Yes. کیوں نہیں دنیا کو بتایا؟ What is concentration camp? 5-10 سال کے بچے اور بچیوں کو لے کے 40-50 سال جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ ہم ان کے دماغ پہ کام کر رہے ہیں. Who has given you this right? گھر واپسی پروگرام آپ کو پتا کہ you are forcefully converted. تم پہلے ہندو تھے, تمہیں مسلمان اور عیسائی اور ہندو بنایا گیا لوور کاسٹ کا, واپس ہندو بنو ورنہ تم نکل جاؤ. UAPA law, Citizenship Amendment Act, demographic terrorism, cultural terrorism, information terrorism, EU Disinfo Lab نے دنیا میں ان کو ایکسپوز کیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں 15 سالوں سے. کیوں نہیں پتا تھا ہمیں؟ اور انہیں اسی طرح یہ ہو گیا کلچرل فرنٹ. نمبر 4 ہے لا فیئر. ہیومن رائٹس ابیوزز کر رہے ہیں, ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیوں نہیں کھڑا کر رہے؟ دنیا کے آگے ان کو ان کی اوقات کیوں نہیں بتا رہے؟ 5واں ہے یوتھ امبیسڈرز. میرے ملک میں 65% انڈر دی ایج آف 35 ہیں, ان کے پاس اسمارٹ فونز ہیں. وہ کیوں ملک کے انٹرسٹ اور پاکستان کے لیے ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک پہ اپنی امیج بلڈنگ کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں ریلیجیس ٹورزم, پاکستان اس کا بیس ہے, کیوں بات نہیں کی؟ ہم نے اپنے آپ کو کیوں پروموٹ نہیں کیا؟ یوتھ امبیسڈر جب آپ کی یوتھ فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنیں گے پاکستان کے لیے بات کریں. فار ایگزامپل آسیہ کو سپریم کورٹ کا جو کیس تھا, 80 ٹویٹ پر منٹ انڈیا بنگلور سے نیو ڈیلی سے آ رہے تھے پاکستان کے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. لا فیئر کے بعد آ گیا جی یوتھ امبیسڈر کے پاس ہیومن رائٹس جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم کیوں ان کے پاس نہیں گئے؟ ہم نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ آپ تو کہتے ہیں ویمن رائٹس, آپ مجھے کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ کام کرو, ویمن رائٹ. میرے ہاں ماں کی, بہن کی, بیٹی کی کوئی ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہو. یہ جو ٹول بنا دیا ریپ, ماس ریپ ہو رہا ہے, جو عورتوں کی تذلیل ہو رہی ہے, آپ کیوں خاموش ہو اس میں؟ یہ کسی مذہب کی تو بات نہیں ہے, تو انسانیت کی بات ہے. لیٹس ناٹ ایسوسیٹ اٹ ود انڈیا, پاکستان اور اسلام. وی نیڈ ٹو بی valuing that women or that girl because she is a human first. یہ کیوں نہیں ہے؟ پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں بچوں کے رائٹس, وہ کہتے ہیں چائلڈ لیبر نہ کرو, تو ہم کہتے ہیں وہ بچے جو ادھر ہیں اسکول نہیں جا رہے, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, کنسنٹریشن کیمپ میں ڈالا جا رہا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ فریڈم آف وائس, فریڈم آف ایکسپریشن, انٹرفیتھ ہارمنی. تو میں کہتا ہوں جو شخص انٹرنیٹ پہ حق کی بات کرے وہ UAPA کے لا جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کی پراپرٹی لی جا رہی ہے. ہم نے اس پر ایڈوائزری بورڈز, اس کے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ پروفیشنلز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, سول سوسائٹی ہے, اس میں ہمارے پاس IRJK کے, آزاد کشمیر کے تھنک ٹینکس جو یہاں پہ امریکہ, یورپ مل کر ہم نے وہ بنائے. فورن آفس نے اس کو اپروو کیا,
اب ایز اے ٹیم ہم جا رہے ہیں پوری دنیا میں. اسی لیے موت ان کو آئی ہے کہ شہریار ادھر آ گیا, یہ سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس اور اکیڈیمیا اور یہ سارے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں شہریار کی کیریکٹر اسیسینیشن کرو, اس میں ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. بالکل. تھینک یو.